پوائنٹس دیے ہیں، وہ نوٹس بتائے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم ہر طرح کی کامیابی اور عزت و شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اے مسلمانوں، اے ابن آدم، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، اگر صبر کے دامن کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور تقوی کی صفت سے اپنی زندگی کو مزین و آراستہ کیے رکھا، تو میں کہتا ہوں، خالق ارض و سما کہتا ہوں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، ان مکاروں کی شیطنت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، دور و نزدیک سے بڑی تعداد میں تشریف لانے والے غیور اہل ایمان، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ، یہ نہایت ہی مبارک موقع ہے، روح پرور اور ایمان افروز ساعات ہیں کہ دین کی نسبت پر اللہ رب العزت والجلال نے اس بافیض تاریخی اور مثالی درسگاہ کے احاطے میں جمع ہونے کی توفیق و سعادت میسر فرمائی، اور حضرات اکابر علماء کرام کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت ہی قیمتی اور مفید باتیں سننے کی سماعت سے باری تعالیٰ نے بہرور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات و نصائح پر عمل کی توفیق بھی میسر فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اس وقت ملکی سطح پر یہ بین الاقوامی تناظر میں ہم اور آپ اور ملت اسلامیہ کا ہر فرد جن حالات سے دوچار ہے، جس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ ملک جس کو انگریزی سامراج کے جبر و استبداد سے اور طاغوتی طاقتوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں ہمارے اکابر و بزرگان دین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، سولیوں پر لٹکے تھے، جیل خانوں کو آباد کیا تھا، دار و رسن کو گلے لگایا تھا، ہر طرح کی مشقتوں کو، تکلیفوں کو سہا تھا اور پریشانیوں کو برداشت کیا تھا۔ آج انہی اکابر اور بزرگان دین کے نام لیواؤں کے لیے اس ملک کی سرزمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آزادی کے ساتھ مذہبی شعائر پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ صورتحال ایسی بنائی جا رہی ہے
کہ امت مسلمہ اور اسلامیان ہند جن کے وجود کو وطن کی تاریخ سے علیحدہ اور الگ تصور نہیں کیا جا سکتا، انہیں کنارہ کش ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا جانے لگا، دینی درسگاہوں کو نشانہ بنایا جانے لگا، اوقاف کی وہ جائیدادیں جو ہمارے بزرگوں نے دینی اور ایمانی نقطہ نظر سے وقف کی تھی اللہ کے نام پر، ان پر غلط نگاہیں ڈالی جانے لگیں، مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جانے لگا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں اور آپ کو اپنے اس وطن و ملک میں اور ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنے اپنے ممالک میں کس طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے، کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، دشمنان اسلام کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے، اس پہلو پر نہ صرف غور کرنا ہے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہدایات علماء کی جانب سے پیش کی جائیں اس پر کاربند ہو کر زندگی گزارنی۔ اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں، قدرت الہیہ کے سامنے دنیا کے سلاطین لمحہ بھر ٹک نہیں سکتے۔ وہ حکومتیں جو اپنی طاقتوں پر غرہ اور ناز کر رہی ہیں فیصلہ الہی کے سامنے ایک لمحے کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ اپنے مالک و معبود سے اگر مضبوط و مستحکم ہو جائے اور ہم دینی اور ایمانی اعتبار سے اپنے فرائض و ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بن جائیں تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے عزت و عافیت کا گہوارہ بنے گی اور اخروی سعادتیں بھی ہمارا مقدر بنیں گی۔ جو طاقتیں آج آنکھ دکھا رہی ہیں وہ ہماری آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی جرأت و ہمت نہیں کر سکے۔ آج اگر ان طاقتوں کو ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی جرأت ہوئی ہے تو اس میں ان کی سازشیں اپنی جگہ، لیکن ہمارا اور آپ کا قصور، ہماری اور آپ کی کوتاہی بھی کچھ کم نہیں۔ ہم نے ایسا طریقہ زندگی اختیار کر لیا، ایسے معاملات اور ایسی معاشرت اختیار کر لی، شریعت و سنت سے اتنے دور ہو کر ہم دنیا میں روز و شب گزارنے لگے کہ اللہ کی نصرت و مدد کا ہاتھ ہمارے سروں سے اٹھ گیا، اور پھر اسی مالک ارض و سما نے دشمنان اسلام کے حوالے ہمیں کر دیا اور ان کو مہلت دے دی اور چھوٹ دے دی کہ تم جو چاہو جس طرح چاہو ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اللہ قادر مطلق ہیں، ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی تنکا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، درخت کا کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ آج اگر ظالم حکمراں اہل ایمان پر مسلط ہو کر ظلم و جبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اقتدار کی کرسیوں تک پہنچ گئے؟ اللہ نے چاہا تبھی تو وہ وہاں پہنچے، اللہ نے چاہا تبھی وہ حاکم بنے، ہم محکوم بنے، اللہ نے چاہا تو مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، دقتوں اور الجھنوں سے جوجھنا پڑا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، منا لیں گے، قانون شریعت پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت والجلال کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی، اور میرے بھائیوں بزرگوں راہیں کھلتی چلی جائیں گی، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، دشمنوں کی کمر ٹوٹتی چلی جائے گی، اور دین و دنیا کی سعادتیں اور کامیابیاں ہمارا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے اہل ایمان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، وہ پوائنٹس دیے ہیں، وہ نوٹس بتائے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم ہر طرح کی کامیابی اور عزت و شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اے مسلمانوں،
اے ابن آدم، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، اگر صبر کے دامن کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور تقوی کی صفت سے اپنی زندگی کو مزین و آراستہ کیے رکھا، تو میں کہتا ہوں، خالق ارض و سما کہتا ہوں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ فرماتا ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان مکاروں کی شیطنت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اعدائے اسلام کی سازشیں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، بڑے سے بڑا جبروت اور بڑے سے بڑا طاغوت تمہاری راہ میں حائل اور رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ شرط یہ ہے کہ صبر و تقوی کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ رب العزت والجلال کے احاطے علم میں ہے وہ تمام کارستانیاں جو دشمنان اسلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نگاہ علم سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، وہ سب جان رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون ظلم و ستم برپا کر رہا ہے، کون سفاکیت کا اور خوریزی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کون حق تلفی کر رہا ہے، کون بے گناہوں کے خون سے اللہ کی دھرتی کو رنگین کر رہا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، سب اس کے علم میں، لیکن یہ سب کچھ اللہ ہونے دے رہے ہیں اس لیے کہ جو شرائط ہمارے اور آپ کے ذمہ ہیں جن کو پورا کرنا، ہم ان شرائط کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ کے وعدے نصر کے مستحق بھی ہم نہیں بن پا رہے۔ اس لیے آج کے اس اجتماع سے ہم سب کو یہ عہد کر کے جانا ہے اور عزم کر کے اٹھنا ہے کہ اپنی زندگی کو صبر و ثبات سے مالا مال کریں گے اور تقوی کی صفت سے متصف ہو کر اللہ کی عطا کردہ زندگی کے لمحات کو گزارنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ طاعات پر، نیکیوں پر، نمازوں پر، رمضان کے روزوں پر، سچائی پر، حسن خلق پر، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ شفقت، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر جم جاؤ۔ کوئی نیکی ایسی نہ ہو جو ہماری زندگی میں چھٹی رہ جائے۔ اسی طرح صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی معصیت اور گناہوں سے رک جاؤ، نہ زبان کے گناہ سرزد ہوں، نہ نگاہوں کے گناہ سرزد ہوں، نہ اعضاء و جوارح کے گناہ سرزد ہوں، نہ ہاتھ پیر گناہوں میں غرق اور معاصی کے اندر ملوث ہوں۔ صبر عن المعاصی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دل چاہے جتنا چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کر کے ایمان والا گناہ سے رک جائے، بدنگاہی سے بچ جائے، بد زبانی سے بچ جائے، بد گفتاری سے بچ جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے ذوق اتنے خراب ہو گئے، ہمارا شوق اتنا خراب ہو گیا کہ سچائی یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دینے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے اور گناہوں کی طرف دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ سچائی کی زبان اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور صبح سے شام تک دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اور جھوٹے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کے انبار لگا دیتے ہیں، اور گالی تو زبان پر اتنی آسان ہو گئی ہے کہ سلام کلام بعد میں ہوتا ہے اور گالی کی بوچھار ہماری زبان سے پہلے ہونے لگتی۔ کیا اللہ کی رحمت کے مستحق ہم ایسے ہی بنیں گے؟ اللہ کی نصرت و مدد ہمارے اور آپ کے شامل حال ایسے ہی ہوگی؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، منانا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا بھی پڑے گا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا عادی بننا پڑے گا۔ زندگی کے جو قیمتی لمحات اللہ نے مرحمت فرمائے ہیں، میسر فرمائے ہیں، ایک ایک لمحے کو وصول کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہوگا۔ آج وقت کا ضیاع اور وقت کی بربادی بھی ایک فیشن بن گیا ہے۔ طرح طرح کے شوق ہمارے نوجوانوں میں پال رکھے ہیں، جن میں منہمک و مشغول ہو کر آسانی کے ساتھ وہ اپنے وقت کا خون کرتے ہیں، وقت کو برباد کرتے ہیں۔ کوئی
موبائل بینی کے اندر بیجا وقت صرف کر رہا ہے، کوئی کبوتر بازی کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی کیرم بازی میں لگا ہوا ہے، کوئی لوڈو میں لگا ہوا ہے، کوئی لہو و لعب اور لایانی کاموں کے اندر مشغول ہے۔ اور موبائل کے تو ایسے ایسے دھتی سماج کے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو موبائل کا ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ جس طرح شرابی شراب کے نشے سے چور ہوتا ہے، ایسے ہی موبائل کو غلط استعمال کرنے کا عادی نوجوان بھی موبائل بینی کی لعنت میں اور نشے میں گرفتار ہوتا ہے۔ رات میں 12 بج جائیں، 1 بج جائے، 2 بج جائے، اللہ کے بندے کی پلک نہیں جھپکتی، وہ ہوتا ہے اور موبائل کی اسکرین ہوتی ہے اور غلاظت و گندگیوں کی دلدل ہوتی ہے جس کے اندر وہ اترتا چلا جاتا ہے، جن مناظر کو دیکھنے کے بعد روحانیت و نورانیت نام کی کوئی چیز انسان کی زندگی میں اور قلب و دماغ میں رہ نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جب تک خلوت و تنہائی کے ان گناہوں سے، ان غلاظتوں سے، ان گندگیوں سے اپنے آپ کو ہم پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی نصرت و مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ جو حشر آج ہم دیکھ رہے ہیں، کل اس سے زیادہ خطرناک حشر کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی نسل نو کو راہ راست پر لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو آگے آنے والے حالات کس شکل کو اختیار کریں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے قرآن مقدس کے اس پیغام کو اپنے دل کی تختی کے اوپر ہر فرد کو لکھ لینا چاہیے اور یہ عزم کر کے یہاں سے جانا چاہیے کہ تقوی اور صبر و ثبات سے اپنے آپ کو پوری زندگی جوڑے رکھیں گے اور قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کا پیغام اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد و بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، آپسی میل ملاپ اور محبت کا ماحول اپنے سماج و معاشرے کے اندر قائم کیا جائے۔ ہم ہی اگر آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی پریشانی پر خوشی کا اظہار کریں گے تو بتائیے چین و سکون اور راحت ہمیں کہاں میسر ہو پائے گا؟ یاد رکھیے، عزت و راحت اگر حاصل کرنی ہے تو دوسروں کو عزت دینے کی کوشش کیجئے، دوسروں کی زندگی میں خوشی اور مسرت کا چراغ جلانے والے بنیے۔ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے، شرف سے مالا مال کریں گے اور راحت و سکون آپ کی زندگی کا مقدر بنے گا۔ ایک مسلمان کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے والا ہو، رسوا کرنے والا ہو، ستانے والا ہو، اس کے ساتھ حسد و بغض اور کینے کا مظاہرہ کرنے والا ہو، سچائی یہ ہے کہ وہ سچا پکا مومن و مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل و مکمل مومن و مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی انہی چیزوں کو پسند نہ کرتا ہو جن چیزوں کو وہ اپنے لیے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے راحت و عزت، اطمینان و سکون و عافیت چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی راحت و سکون اور اطمینان و عافیت اور عزت کا خواہاں بن کر دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپسی محبت و اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کے باہمی اختلاف و عداوت سے، انتشار و لڑائی جھگڑوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے جو حقوق ہمیں حاصل ہیں ان کے تحفظ کے لیے بیداری ہمارے سماج و معاشرے کے اندر عام ہونی چاہیے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا باعزت شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا حق ہے اس ملک کے اندر، کس طرح ہم آزادانہ زندگی قانون اور دستور کی روح سے اس ملک کے اندر گزار سکتے ہیں۔ آزادی کے ساتھ ہمیں اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے،
مساجد کی تعمیر کا ان کو آباد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اوقاف کی جو جائیدادیں ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارا قانونی، دستوری اور آئینی حق ہے۔ ملک میں بسنے والے ہر مسلمان کو، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کامل آزادی دستور دیتا ہے اپنے مذہبی تقاضوں پر عمل کرنے کی۔ جب یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی تو جب حکومتوں کی طرف سے ہمارے حقوق میں مداخلت کی جائے گی، جیسا کہ UCC کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملک کی بعض ریاستوں کے اندر اس ظالمانہ غیر منصفانہ قانون کا نفاذ بھی ہو گیا ہے، ہمیں پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ اور پوری جرأت و دلیری کے ساتھ حکومت وقت کے سامنے یہ اعلان کرنا ہے کہ اس طرح کے غیر منصفانہ قوانین جو دستور و آئین کے ذریعے دی گئے حقوق کے خلاف ہیں، مسلمان نے کبھی اس طرح کے جبر کو نہ پہلے قبول کیا ہے، نہ آج قبول کر رہا ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ قبول کرے گا۔ تمہارے پاس طاقت ہے، قلم ہے، عدالت تمہارے اشارے کے اوپر چل رہی ہے، تم اپنی طاقت و قوت اور جبر کی بنیاد پر غیر منصفانہ اور ظالمانہ قانون بنا سکتے ہو، لیکن ہم اپنے سماج و معاشرے میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے، اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے۔ جو نام نہاد قانون شریعت کے متصادم ہوگا اور شرعی قوانین سے ٹکرانے والا ہوگا، نہ کبھی اہل ایمان نے ایسے قوانین کو قبول کیا ہے، نہ آئندہ کبھی قبول کریں گے۔ تم UCC بناؤ یا UPC بناؤ، جو چاہو بناؤ، ہمارا قانون تو قانون شریعت ہے، ہم اسی پر جئیں گے اور انشاءاللہ اسی پر مریں گے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، یہ قوانین اگر اپنے طاقت کے بل پر بنا رہے ہیں تو بنا لیں۔ ہم نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان عدالتوں کا رخ ہی نہیں کریں گے، اپنے معاملات محاکم شریعہ میں حل کرائیں گے، علماء کے ذریعے اپنے مقدمات کا فیصلہ کرائیں گے، تو سب منہ تکتے رہ جائیں گے، ان کو کچھ کرنے کی جرأت و ہمت نہیں ہوگی۔ تم لیے بیٹھے رہو عدالتوں میں اپنے قوانین کو، جب ہم وہاں جائیں گے نہیں تو تم کیا فیصلہ کر دو گے ہمارے درمیان؟ خرابی تو اس وقت آتی ہے جب مسلمان اپنے معاملات کو ان کی عدالتوں میں لے کر جاتا ہے۔ جب مسلمان وہاں جائے گا نہیں، طلاق و نکاح کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، نکاح ثانی کا معاملہ ہو، بچوں کی پرورش وغیرہ کا معاملہ ہو، جو عائلی نزاعات و اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے حل کے لیے ہم قرآن و سنت کو رہنما مانیں۔ جمعیت علماء ہند کے زیر انتظام ملک کے مختلف خطوں میں محاکم شرعیہ قائم ہیں، آپ کے اس مدرسے میں بھی ایک فعال محکمہ شرعیہ ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو حل کرانے کی کوشش کی جائے۔ جب عدالتوں میں جائیں گے نہیں تو منہ پیٹیں گے قانون بنا کر، اس کا نفاذ تو کر نہیں پائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں بزرگوں یہ ہے کہ دعا کو ایمان والے کا ہتھیار کہا گیا۔ الدعاء سلاح المؤمن، اللہ کی بارگاہ میں رونے والے بنیے، گڑ گڑانے والے بنیے، آہو فغاں اور آہو زاری کرنے والے بنیے۔ اس سے زیادہ ہمدرد، اس سے زیادہ کرم کرنے والا، اس سے زیادہ اپنے بندوں سے تعلق و محبت رکھنے والا کوئی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جب روتے ہوئے بچے کی آہ و فغاں کو سن کر ماں کا دل بے چین ہو جاتا ہے، تو اللہ کے سامنے جب اس کے کمزور و ناتواں اور محتاج بندے روئیں گے اور فریاد کریں گے تو اللہ کی شان رحیمی کو بھی جوش آئے گا اور انسان کی مرادوں کو پورا کیا جائے گا، فریادیں برآئیں گی اور اللہ کے نصرت و مدد شامل حال ہوگی۔ اس لیے دعاؤں سے غافل مت ہوئیے، نمازوں کی پابندی رکھیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اور جتنا بھی موقع ملے اللہ کے در پر فقیروں کی طرح حاضر ہو جائیے، سائلوں کی طرح مانگیے، اور اس وقت تک ہاتھ اللہ کی بارگاہ سے نہ اٹھائیے جب تک دل میں یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہمیں یقیناً عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ یہی شوق
یہی جذبہ اور یہی ذوق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ طلبہ عزیز جو بڑی تعداد میں فارغ ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اساتذہ اور جامعہ کے نمائندے بن کر، مذہب اسلام کے شارح بن کر اور ترجمان بن کر سماج و معاشرے کے درمیان زندگی گزاریں۔ آپ کو امت اپنا مقتدیٰ اور پیشوا مانے گی۔ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ ہمارے طلبہ میں سے ہر طالب علم کو اپنے آپ کو مینارہ نور بنانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، ایسی مثال قائم کرنی چاہیے کہ دنیا ان کو دیکھ کر حسن اخلاق اور بلندی کردار کا سبق حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں بہت قبول فرمائے۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام مہمان مکرم حضرت اقدس مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ چونکہ حضرت کی تشریف آوری میں تھوڑا وقفہ تھا، اس لیے یہ گنہگار آپ کے درمیان تھوڑے وقت کے لیے حاضر ہو گیا۔ اب حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت کے انشاءاللہ کلیدی خطاب سے اور دل سے نکلنے والے پر اثر نصائح سے ہمیں اور آپ کو مستفیض و مالامال ہونا ہے۔ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ ہی نہیں، اہالیان شہر ہی نہیں، یہ ملک ہی نہیں بلکہ پورا عالم متعارف ہے۔ حضرت کی شہرت ملکوں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا نصیبہ ہے اور خوشبختی ہے کہ حضرت مولانا نے اپنی مصروفیات میں سے وقت فارغ کیا اور ہمارے اس ادارے کے اندر تشریف لائے، ہمیں اور آپ کو استفادے کا موقع فراہم کیا۔ حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے اجل خلفاء میں حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ آپ حضرت کے مواعظ سے اور نصائح سے پچھلے سالوں میں بھی مستفید ہوتے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے تو دنیا مستفید ہوتی ہے۔ آج براہ راست حضرت کو سننے کا موقع پھر ہمیں میسر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں حضرت کی زبان سے اللہ کی توفیق سے ادا ہوں، اللہ ہم سب کے دلوں میں ان باتوں کو اتارے اور عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے جانے کی سعادت سے اللہ ہمیں بہرور فرمائے۔ ہمارے جو مہمان علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، یہ مجمع میں موجود ہے، ہم ایک مرتبہ پھر ان کے شکر گزار ہیں۔